الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم تمام قسم کی کبریائی حمد و ثنا پاکی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں سے پیدا کیا، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا ایک سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کا ایک نہایت ہی عظیم موقع عنایت فرمایا۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے سورہ احقاف کی ایک آیت تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے جمے رہے، قائم رہے، تو ان لوگوں کو کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی آخرت میں کوئی رنج ہوگا، نہ ملال ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا۔ تو اس آیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج اس خطبہ جمعہ میں دین پر استقامت، ایمان پر استقامت کس طرح ہونا چاہیے، کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ان فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان توریت، زبور، انجیل کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہمارے سامنے موجود ہے جو کہ کھلا معجزہ ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے نبی سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان تو ہم کو مل گیا، لیکن اس ایمان کو کس طرح اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ایمان کبھی انسان کا بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے، تو اس ایمان کی مضبوطی کس طرح ہم اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو دین پر استقامت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، ان لوگوں جو دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، دین پر جمے رہتے ہیں، دین کے جو ارکان ہیں، ایمان کی جو مراتب بتلائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، رسالت کا یقین کرنا کہ رسول پیغمبر جتنے بھی آئے ان پر ہم ایمان لانا، تو یہ ایمان ہے۔ اور اس پر یقین رہنا کہ ان لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہے، اور اللہ کی کتاب سچ ہے، اللہ کے رسول سچ ہے، اور ہم کو سچائی کی طرف جانا، یہ استقامت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ایک ایسی بات بتلائے کہ آپ کے بعد میں وہ بات کسی سے بھی نہ پوچھوں۔ اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل آمنت باللہ فاستقم، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جمے رہو۔ مطلب اللہ پر ایمان لانے کے بعد تم کو کوئی پریشانی آئے تو اللہ سے مانگو، اگر تم بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ سے مانگو، اگر تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آزمائش کے طور پر مال بھی چھین لیتا ہے، تم مقروض الحال ہو جاتے ہیں، قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
کوئی بھی پریشانی تم کو لائق ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور کسی کی طرف نہیں۔ پریشان کتنا بھی ہو جائے، تمہارا گھر پریشان ہو جائے، تم پریشان ہو جائے، پریشانی کی وجہ سے تمہارا دل بھی مطمئن نہ ہو جائے، تمہارے آنکھ سے آنسو بھی آ جائے، تب بھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے۔ یہ ہے ثابت قدمی، اللہ پر یقین رکھنا۔ تو یہ چیز سکھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پر جمے رہو تو تم جنت میں جاؤ۔ اگر تم ایمان کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس پر جمے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا، یہ ہے استقامت، اور اس کے بدلے تم کو جنت ہے۔ اور دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم لوگوں سے نہیں، مخصوص انبیاء سے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہو کر کہا، تمام نبیوں کو بھی کہا کہ تم استقامت، دین پر جمے رہو، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ تم دین پر ثابت رہو، اس پر استقامت برتو اور ادھر ادھر مت بھٹکو۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیتا ہے، اور قرآن مجید میں استقامت کے نام پر، یعنی دین پر جمے رہنے پر بہت سی آیتیں پیش کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ اور اس کے رسول کے نام آنے پر اور اس کا اقرار کرنے کے بعد اس پر جمے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا مدد حال، کن لوگوں کی مدد ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر جمے رہتے ہیں، اس پر یعنی جم جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، فرشتوں کی مدد ہوتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کو ڈرنے کی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد کب آتی ہے انسان کو؟ تین وقت بتلاتے ہیں حضرت امام بغوی رحمہ اللہ۔ پہلا وقت موت کے وقت، جب وفات کا وقت رہتا ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں۔ جب وفات انسان کا جو روح قبض کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت سخت اور مشکل کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آ کر فرشتے تم کو تسلی دیتے ہیں، ان لوگوں کو جو دین پر جمے رہتے ہیں، جو دین پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ آخر وقت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام ان کے زبان پر جاری رہتا ہے، کلمہ جاری رہتا ہے، قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایک وفات کے وقت، دوسرا خبر میں، جب انسان خبر میں چلے جاتا ہے مرنے کے بعد، تو خبر میں وہ شخص بہت مطمئن و اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے جو دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اس پر عذاب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا عذاب ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر برائیاں کیے تھے اور اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اس طرح کے کارنامے انجام دیے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے جو سزا دینے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر وہ دنیا میں بہت سے آزمائشیں آئیں، ایمان سے ہٹنے کی آزمائشیں آئیں، پھر بھی تم ثابت قدم رہے، تو خبر میں اس شخص کے لیے فرشتے آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں۔ کیا تسلی دیتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں، تو مہمان آنے پر ہم ان کو جتنا اچھا ہو سکے اچھا سے اچھا کھانا متعین کرتے ہیں، اور اچھے ایک میٹھا نہیں اور 2-3 میٹھے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ یہی فرشتے آ کر اس ایمان لانے والے، اس ایمان پر ثابت قدم رہنے والے بندے سے کہتا ہے فرشتہ، اب تو کوئی یہاں پہ پوری اچھی چیزیں ہیں، کوئی اس میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آ کے وہاں تسلی دیتے ہیں۔ فرشتے کن قدم رہتے تھے دنیا تو خبر میں۔ تیسرا مقام آخرت کے دن فرشتے وہاں پر بھی آ کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 3 مقامات بتلایا ہے اس آیت کی تشریح میں۔ اور اسی طرح تم کو مرنے کے بعد خوف ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان کی موت کب آتی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم کو خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو گھر ہے اس میں جو رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضمانت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے، تم کو زندگی اللہ نے جتنی دی تم کو نماز پڑھنا ہے، تمہاری نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ تم نہیں کہہ سکتے کہ میں فجر کی نماز آج نہیں پڑھا، تم میرے بدلے نماز پڑھ، میں جمعہ کی نماز کو آج نہیں آیا، تو میرے بدلے نماز پڑھ۔ یہ کوئی ایکسچینج کرنے کا یہ نہیں ہے، عمل اس کے فرد کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر فرد کو اس کا عمل پوچھا جائے گا۔ تم کسی کو ایک عبادت کو دوسری عبادت کی طرف ٹرانسفر نہیں کر سکتے یہ چیز، اس لیے عبادت پر مداومت رہنا ہمیشہ برتنا چاہیے، یہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔
اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، کیا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو استقامت پر رہیں گے، جو دین پر جمے رہیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث میں فرماتے ہیں استقیموا ولن تقصوا، کہ سیدھے رہو، ثابت قدم رہو، لیکن یہ بھی جان لو کہ ثابت قدم رہنے میں تم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہر فرض نماز میں 17 مرتبہ یہ سورہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہم کبھی غور کیے کہ کیا ہم سیدھے راستہ پر ہیں؟ ہم سیدھے صف میں اگر نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ استقیموا، صفیں درست کرو، اس کے ذریعے تمہیں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، درمیان میں شیطان نہیں آتا ہے، ورغلاتا ہے شیطان، کیونکہ شیطان مسجد میں بھی آتا ہے، ایک نمازی کے پاس بھی شیطان بھٹکانے کے لیے آتا ہے، اس شیطان کا نام ہے خنزب، وہ تم کو بھٹکانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں تک کہا، یہاں بھی تم کو صحیح رہنا ہے، سیدھے رہنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر اس وقت تک جمے رہو گے جب تم اس آیت کو پڑھو گے، اس پر جمے رہو گے، تو پل صراط کے راستے پر جب تم کو قیامت کے دن کھڑا ہونا ہوگا تو اس وقت تمہارے پیر ڈگمگائیں گے نہیں۔ جس طرح تم نماز میں سیدھے ٹھہرے تھے، کسی کے بارے میں کوئی گمان نہیں آیا، نماز میں جب انسان ٹھہرتا ہے تو بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں، جو بھول جاتا ہے وہ بھی یاد آتی ہے۔ تو جو صحیح معنی میں نماز پڑھتا ہے وہ اللہ یکسو ہو کر گویا کہ وہ اللہ سے مناجات کرتے رہتا ہے۔ اگر یہاں صحیح کھڑا رہا، یہاں استقامت کے ساتھ رہا، مستقیم پر رہا، تو قیامت کے دن اس کے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ ٹھہرے گا۔ اور اسی طرح اس کے استقامت صحابہ کرام کے درمیان، انبیاء علیہ السلام کے درمیان بہت سے آزمائشیں آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے آزمایا گیا، لیکن پھر بھی وہ اس پر جمے رہے، ثابت قدم رہے اور دعا کرتے رہے، اللہم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اس کے بعد کئی سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے مال لیا تھا، اولاد لیا تھا، پھر ان کو عطا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بیماری اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی وہ ایوب علیہ السلام کو یہ اللہ کی جانب سے تھی اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والا تھا، اس پر وہ جمے رہے۔ ایک پورے جسم پر کیڑے تھے، ایک کیڑا نیچے گر جاتا تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیرا رزق یہاں نہیں زمین پر، تیرا رزق میرے جسم پر ہے، تو اٹھا کر کیڑا رکھ لیتے تو ایوب علیہ السلام۔ اس کے بعد ارکز برجلک، ایوب علیہ السلام سے کہا جاتا تو اپنے ایڑیوں کو زمین پر رگڑ دو تو وہاں سے چشمہ ابلتا ہے، اور اس چشمے سے جب وہ غسل فرماتے تو پورا جسم صاف ہو جاتا، صحت مند ہو جاتے، اولاد ان کی چلے جاتی، پھر اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا، مال ان کا چلے جاتا، مال سے نوازتا۔ کیوں؟ یہ انبیاء علیہ السلام آزمائش پر، مصیبتوں پر صبر کرتے رہے اور اللہ پر یقین کرتے رہے کہ بیماری دینے والا، شفا دینے والا اللہ ہے، اور اس پر یقین کرے۔ اور اسی طرح ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مدینے کے بھرے بازار میں، آ کر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مرگی کی بیماری رہتی ہے، مطلب ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اچانک بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کا بدن سے کپڑا ہٹنے لگتا ہے، کھلنے لگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھ کو مرگی کی بیماری آئی ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں بار بار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس پر صبر کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تم کو جنت دے گا۔ تو حیران ہو جاتی کہ اس صبر پر، اس بیماری پر صبر کرنے پر مجھ کو جنت مل رہی ہے تو میں صبر کروں گی، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک درخواست ہے کہ میں جب بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرے جسم سے کپڑا ہٹنے لگتا ہے، تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹ پائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد سے اس کو کئی مرتبہ اس عورت کو مرگی کی بیماری آتی ہے، بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کے کہ کبھی بھی اس کے بدن سے کپڑا ہٹ نہیں پایا۔ تو یہ ہے اس پر جمے رہنا، یعنی استقامت۔ جو بھی بیماری آئے، کوئی بھی چیز ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثابت قدم رہنا، ایمان سے اپنے ہاتھ سے، یعنی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں، مر جائیں گے لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ کہ یہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مثالیں ہم کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام کس طرح ثابت قدم رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر لٹکانے کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میری جگہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو میں اس بات کو گوارا نہیں کروں گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو میں اس بات سے میں گوارا نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ثابت قدم رہے کہ دین پر ثابت قدم رہے، اور آخر وقت میں بھی انہوں نے نماز پڑھی،
تو یہ ہے دین پر استقامت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعب ابی طالب میں تھے، گھاٹی میں تھے، تو وہاں پر 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مشکلات کا سامنا کیے، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بہت سی مشکلات کا سامنا کیے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھوکی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا کرتی ہیں، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پتوں کو توڑ کر، درخت کے پتوں کو توڑ کر اس کو اچھی طرح سے مل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حوالے کرتے ہیں اور ان کو لقمہ بنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کھا کر صحابہ اکرام دین پر جمے رہے اور دین پر آنچ آنے نہیں دیے، تو یہ ہے استقامت۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں کہ دین پر کس طرح جمے رہتے ہیں۔ دیکھیے کہ ایمان آنے کے لیے بہت سی چیزیں، مال و دولت تمہارے سامنے لایا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی پوری زندگی دیکھیے کہ ابتلا و آزمائش سے گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتیں دی گئی، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اونٹ کی اجڑی آپ کے پیٹھ پر لا کر ڈال دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چچا ابو طالب سے کہتے ہیں کہ یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو روک دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب آ کر روکنے لگتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تم دین کی دعوت دینے سے باز آ جاؤ۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دین کی دعوت دینے پر اور دین پر ثابت قدم رہنے سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ اگر تم میرے سامنے، اگر تم ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو گے تو تب بھی میں دین سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی دکھائی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، امیہ بن خلف اور اسی طرح بہت سے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بہلانے، پھسلانے اور دین سے ہٹانے کے لیے بہت سی چیزیں پیش کی، کہا کہ تم کو مکے کی، عرب کی سب سے بہترین عورت سے تمہاری شادی کرائیں گے، تم کو یہاں کا بادشاہ بنائیں گے، تم کو یہاں کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز کریں گے، تمہارے پاؤں کے نیچے دولت کا انبار لگائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دین سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں، میں دین پر ثابت قدم۔ تو اسی طرح حضرت حذافہ، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ان کا دور رہتا، اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ، رومی لوگ جو تھے، تو اس وقت روم کے بادشاہ قیصر حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو قید کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور وہ قید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں قید کر دیا جاتا، اور روم کا بادشاہ قیصر جو کہ عیسائی مذہب کا رہتا، وہ کہتا ہے کہ تم، حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہتا ہے کہ تم یہ مذہب قبول کرو، اگر تم کرو گے تو ہم تم کو رہا کریں گے، رہا بھی نہیں بلکہ ہم تم کو یہاں کا ایک عہدہ دیں گے، تم کو ہم یہاں کا ایک رہبر بنائیں گے، یہاں کا ایک بڑا پوسٹ دیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عیسائی مذہب قبول کرنے والا نہیں، وہ خوشی کے ساتھ کہنے لگے۔ اس کے بعد مصر جو بادشاہ ہے وہ کہنے لگتا ہے، قیصر کہنے لگتا ہے، جو کہ روم کا بادشاہ رہتا ہے، کہتا ہے کہ اب درباری لوگوں سے کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ذرا موت کا مزہ چکھائیے، موت کا منظر بتلائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو باندھ دیا جاتا، اور باندھ کر رسی سے باندھنے کے بعد ان کو کہا جاتا کہ ان کے درمیان، یعنی ان کے جسم پر تیر مت مارو بلکہ جسم کے بازو تیر مارو۔ تو تیر کو مارا جاتا، تیر چلائے جاتے اور وہ بازو چلائے جاتے، اور چلانے کے باوجود بھی موت کا خوف ان کے اندر پایا جائے، یہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خوشی کے ساتھ ہنسنے لگتے۔ اس کے بعد حضرت یعنی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد روم کا بادشاہ قیصر کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے لیے کیا کیا جائے کہ ایک بڑا سا برتن لایا جائے، ایک بڑی سی کڑی لائی جائے، اس کڑی میں تیل گرم کر دیا جائے۔ تو تیل گرم کر دیا جاتا، اور ایک شخص ان قیدیوں میں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو قیدی مسلمان بھائی رہتے ہیں، وہ ایک قیدی کو بلایا جاتا، اور لانے کے بعد دیکھا جاتا کہ اس قیدی کو اس گرم تیل میں ڈالا جاتا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے عیسائی مذہب قبول نہیں کیا، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے تھے۔ تو کڑھائی میں ڈال دیا جاتا، اور وہ پورے کڑھائی میں ان کا جسم پوری طرح سے پگھل جاتا، صرف ہڈیاں نظر آنے لگی۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ کی باری آتی ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو کڑھائی کے قریب کر دیا جاتا، اس انگار کے قریب کر دیا جاتا۔ جیسے ہی قریب ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں،
تو قیصر کا بادشاہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا تو کام تھا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ایمان سے باز کرنے کی کوشش کروں، ایمان سے ہٹانے کی کوشش کروں، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی جو الفاظ ہے تاریخی جملے میں کہنے کے اور سنہرے حروف میں لکھنے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھ کو ایک گرم تیل میں جلا دیا جا رہا ہے، گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، اگر اسی طرح ہزاروں جان بھی ہوتی تو ایمان کے خاطر میں اپنی تمام جانوں کو قربان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ہے صحابہ کرام جو کہ اپنی جان بھی دیتے، مر جاتے، لیکن ایمان کا سودا ہونے نہیں دیتے، استقامت رہتے، دین پر قائم رہتے۔ تو اسی طرح اس کے بعد خود قیصر روم کیا کہتا ہے، روم کا بادشاہ ان کو سزا نہیں دیتا بلکہ اس سے بوسہ لے۔ حضرت حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ تم آ کے مجھ کو بوسہ دو، تو بوسہ دینے کے بعد وہ ان کے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑ دیتا، پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے واپس۔ مطلب ان کی بہادری دیکھیے، ایمان پر ثابت قدم۔ اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پورا واقعہ سناتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ بھی ان سے بوسہ لیتے ہیں، کس سے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ۔ تو اس کے بعد لائن سے تمام حضرات بھی ان سے بوسہ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایمان پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی، تب بھی وہ ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ہے دین پر استقامت۔ تو اسی طرح اس کے لیے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین اسلام کے لیے پھیر دے، ہمیشہ قائم رہے، کہیں کوئی گناہ کا وقت آئے تو مجھ کو گناہ سے بچنے کے لیے اے اللہ تیری یاد آ جائے۔ تو اسی طرح یہ تمام انبیاء کو آئی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب برائی کی طرف بلائے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ برائی کی طرف، تمام دروازے بند تھے محل کے، زلیخا نے تمام دروازوں کو بند کر دیا تھا برائی کے لیے، لیکن جب یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے تو تمام دروازے آٹومیٹک کھلنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے قال معاذ اللہ نکلا کہ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب تم دین پر ثابت قدم رہو گے۔ تو اسی طرح دعا یہ بھی سکھلائی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہماری دلوں کو ٹیڑھا میڑھا مت کر۔ دل کیوں ہمارے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو دلوں کو صحیح کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا پورے جسم میں جو سردار کی حیثیت رکھتا ہے وہ انسان کا دل ہے، اگر یہ ٹیڑھا ہو گیا تو پورے جسم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر انسان کا دل درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر انسان کا دل اگر سیاہ ہو جائے، گناہگار ہو جائے، تو پورا جسم گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو دل اگر اس کا صاف ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ نیکی کا انبار اس کے اندر آئے گا۔ تو میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو پڑھتے رہے، اور ان دعاؤں کو خصوصی طور پر اپنے زندگی میں استعمال کرے، اور استقامت رہے۔ استقامت یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز میں نے فجر کی نماز ادا کی، باقی کے 5 نمازیں 4 نمازیں ہم نے غائب کر دی۔ استقامت ہمیشہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ استقامت یہ ہے کہ ایک رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم نے انگوٹھی پہنی سونے کی اور اٹھا کر پھینک دیا، تو صحابہ نے کہا کہ انگوٹھی لے لو، تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو نبی نے پھینکا تو میں اس پر جمے رہے۔ تو استقامت یہ ہے کہ برائی سے ہمیشہ کے لیے رک جانا۔ استقامت یہ ہے کہ عبادتوں میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، ہمیشہ نمازیں پڑھنا، یہ استقامت ہے۔ استقامت یہ ہے کہ صرف جمعہ کے دن نماز پڑھے، اس کے بعد پوری مسجدیں ویران ہو جائے۔ استقامت یہ ہے کہ ہر وقت اتنی تعداد رہے جتنی تعداد جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ تو استقامت، دین پر عمل کرنا اسی طرح ہے جس طرح ہم تمام نبیوں پر، رسولوں پر اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، پورے احکامات پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح جو فرائض بتلائے ہیں ان فرائض پر ایمان لانا مکمل۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہماری نماز بھی مکمل ہوتی ہے، اگر ہمارا وضو ناقص ہے تو ہماری نماز بھی ناقص ہے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، استقامت ہمیشہ مداومت ہونی چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ وضو سے رہتے تھے، استقامت تھی، اس وجہ سے جنت میں ان کے قدموں کی آواز آتی تھی، ہمیشہ وضو سے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین پر ثابت قدم رہنے والا بندہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض میں مبتلا ہے، اے اللہ تو اپنی مدد و نصرت سے ان کے لیے آسانیاں فراہم عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر